لیلۃ القدر جس کی تلاش کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے میں طاق راتوں میں حکم دیا ہے، اس کا ایک تعلق تو فرد کے ساتھ ہے اور ایک معین رات کے ساتھ ہے۔ یعنی ایسی رات آتی ہے جس میں قبولیت کا ایک خاص لمحہ انسان کو عطا کیا جاتا ہے، اور یہ رات ایک معین رات بن کر آتی ہے، اور آخری عشرے میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ فرمایا اس کو تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری عشرے میں غیر معمولی طور پر جد و جہد کرو اور اپنی کمریں کس لو، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ پہلے بھی بہت عبادت کرنے والے تھے، مگر عبادت کا جو جوش و خروش آخری عشرے میں ظاہر ہوتا تھا اس کی کوئی مثال نہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی پہچان میں نور کی تلاش کی بہت باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روشنی نازل ہو، آسمان میں بادل ہوں، چھینٹیں پڑیں اور خاص قسم کی روشنی کا آپ مشاہدہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے اور پاک تبدیلی کی رات ہے۔ وہ نور ہے جس کو تلاش کرنا چاہیے، اور یہ نور ظاہری طور پر بھی متمثل ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ دل میں ایک شعلے کے طور پر گرتا ہے، اور جس کے دل پر یہ نور نازل ہو وہ جان لیتا ہے کہ آئندہ اس کی زندگی ایک تبدیل شدہ زندگی ہے، اس پر انقلاب آ چکا ہے، پہلی زندگی نہیں رہی، اور پہلی زندگی اس کے مقابل پر ایک رات دکھائی دیتی ہے جس کے آخر پر وہ توبہ اور قبولیت کی فجر نمودار ہوتی ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا حتیٰ مطلع الفجر، مطلع فجر تک یہ رات جاری رہے گی۔ یعنی قدر کا آخری مقام مطلع فجر ہے، اور یہ مطلع فجر جس کو نصیب ہو جائے گویا اسے قدر کی رات مل گئی۔ اگر مطلع فجر نہ ہوا تو اندھیرا تو اس کے مقدم میں رہا، لیکن قدر کی رات نصیب نہ ہوئی۔ یہ وہ معنی ہیں جن کی طرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ لیلہ سے مراد حضرت محمد رسول اللہ کی نسبت سے یہ بنتی ہے کہ سارا زمانہ معصیتوں اور دکھوں میں کلیتاً ڈوب چکا تھا، ایسی مصائب کی رات تھی، ایسی گناہوں کے غیر معمولی طور پر بڑھ کر چھا جانے کی رات تھی کہ گویا ظلمات ہر جگہ مسلط ہو چکی تھی۔ ان اندھیروں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمکا، اور یہ اس رات کی فجر تھی۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کا نور نازل ہوا ہے، یہ وہ نور ہے جس نے رات کی تقدیر بدلی ہے، اور حتیٰ مطلع الفجر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلوع مراد ہے، اور اسی نسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج بیان فرمایا گیا، جبکہ دیگر انبیاء کو مختلف القابات ملے ہیں۔ سورج کا لفظ خصوصیت کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقدر فرمایا گیا۔ امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاری تعداد ایسے انسانوں کی ہے جو مقام خوف پر موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی پوری طرح قدر نہیں کر سکے، بہت سے ان کی زندگیوں کے گوشے اندھیرے ہیں۔ ان کے لیے صبح کیسے نازل ہوگی؟ ان کے اندھیرے کس طرح راتوں میں روشنیوں میں تبدیل کیے جائیں گے؟ اس کے جواب کے طور پر یہ لیلۃ القدر ہمیں ایک نعمت خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے،
اور یہ فرمایا گیا ہے کہ تم سارا سال جتنی کوشش کرتے ہو، ساری زندگیاں جتنی کوشش کرتے ہو، اور تم ان کوششوں کے نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہ جاتے ہو، تمہارے لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ جس ذات کو میں نے دنیا کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس ذات پر جس رات میں نے یا جن راتوں میں نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، یہ راتیں مجھے اتنی پیاری ہیں کہ اگر ان راتوں میں اٹھ کر میرا کوئی بندہ مجھ سے کامل خلوص کے ساتھ بخشش طلب کرے گا اور اپنے پرانے گناہوں سے تائب ہوتے ہوئے میرے غفران کی چادر میں لپٹنے کے لیے بے چین ہو جائے گا، تو میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ رات اس کی زندگی کی تمام راتوں اور تمام دنوں سے زیادہ بہتر ہوگی اور وہ اپنی زندگی کے مقصود اور مطلوب کو پا جائے گا۔ دوسرا معنی زمانے کے ساتھ تعلق رکھنے والا جو معنی ہے، اس کی تکرار کی طرف قرآن کریم میں اشارہ ہے، اور اسی لیے میں نے آج کی تلاوت کے لیے سورہ قدر کو نہیں چنا، بلکہ سورہ دخان کی ان آیات کو چنا ہے جن میں لیلۃ القدر کے دوبارہ ظہور کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آئندہ زمانے کے اندھیروں کو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے ذریعے روشنی میں تبدیل فرمایا جائے گا، اور یہ حضرت ہی کا فیض ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نور ہوگا جو دوبارہ آخری زمانے میں چمکے گا۔ سورہ دخان میں ان آیات کو رکھنے میں ایک بڑی حکمت ہے۔ سورہ دخان وہ سورت ہے جو اندھیروں سے تعلق رکھتی ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ دھواں دنیا پر چھا جائے گا اور بڑا مہلک دھواں ہوگا۔ مادی لحاظ سے بھی وہ مہلک دھواں ہوگا، اس میں اس کی ریڈیشن زندگی کو ہلاک کرنے والی ہوگی، اور روحانی لحاظ سے بھی ایک ایسی تہذیب کا دھواں ہوگا جو ساری دنیا کو روحانی ہلاکتوں میں مبتلا کر دے گا۔ جس پر اس دھوئیں کا سایہ آیا وہ اس کے لیے موت یعنی روحانی موت کا پیغام بن کر آئے گا۔ پس اس موقع پر ان سے بچنے کے لیے کیا ظہور پذیر ہوگا؟ فرمایا گویا کہ ایک اور لیلۃ القدر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ القدر ہے، آخری زمانے میں بھی ظاہر ہوگی اور اس زمانے کی بھی سنی جائے گی۔ اس مضمون کو مختلف رنگ میں قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی زمانے کی قسم ہے کہ سارا زمانہ گھاٹے میں چلا گیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ ہے، لیکن ایک استثناء کے ساتھ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی موجود ہوں گے، اور ان کا استثناء فرمایا گیا ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی خوشخبری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر قیامت تک کوئی ایک ایسا دور نہیں آئے گا جس میں کچھ مومن اور کچھ صالحین ایسے نہ ہوں جن کو خدا تعالیٰ ہلاک ہونے والوں سے مستثنیٰ قرار نہ دے دے۔ لازماً قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کسی نہ کسی شکل میں ضرور زمین پر جلوہ گر رہے گا، اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آ سکتا سارا زمانہ تاریکیوں میں ڈوب جائے کہ وہ تاریکیاں اس نور کو بھی غرق کر دیں۔ یہ ضرور چمکتا رہے گا اور امید کی کرنیں دنیا کو عطا کرتا رہے گا۔ فرمایا ہے وہ ویسے بندے ہوں گے جو مستثنیٰ ہوں گے گھاٹے والے زمانے سے، لیکن استثناء صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہے گا۔ وہ اس بات پر راضی نہیں رہیں گے کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے مستثنیٰ کر دیا ہے اور ہم ہلاک ہونے والے نہیں، بلکہ ان کی صفات یہ بیان فرمائیں، ایمان لانے والے ہیں محمد رسول اللہ پر، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور ان دونوں باتوں کو اپنی ذات تک محدود رکھنے والے نہیں ہیں۔
بلکہ دعوت اللہ کرنے والے ہیں اور اپنی خوبیوں کو زمانے میں پھیلانے والے اور اپنی نیکیوں کو دنیا میں بانٹنے والے ہیں۔ اور ان کا طریق کیا ہے؟ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، نیک نصیحت ان کا ذریعہ ہے، ان کے پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ کوئی تلوار ان کے ہاتھ میں نہیں، کوئی نیزے کی انی نہیں ہے جس سے ڈرا کر اور سینوں کو چھید کر وہ دلوں میں ایمان داخل کرے۔ آیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ صبر کے ذریعے نیک نصیحت کرتے ہیں، مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی نہیں تھکتے، اور پھر دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ زمانہ بہت سے دکھوں میں مبتلا ہوگا اور ان انسانوں کو صبر کی تلقین کرنا ان کی امیدوں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوگا۔ بس وہ خود بھی خدا کے صابر بندے ہیں، نیک نصیحت پر صبر کر کے بیٹھ رہتے ہیں، حق بات کی نصیحت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بے چین ہوتے ہیں کہ زمانے کا کیا بنے گا، ان کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ نور ہے جو ضائع ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ وہ نور ہے جس کے مقدر میں جس کی سرشت میں ناکامی نہیں لکھی گئی، یہ لازماً غالب آنے والا نور ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو لیلا کے یعنی اندھیرے کے زمانوں کو ایک دائمی روشنی کے زمانے میں تبدیل کرتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لحاظ سے خدا کا نور کہلائے، یعنی آپ میں اور کلام میں حقیقتاً کوئی فرق نہیں رہا، جیسا کلام الہی تھا ویسے آپ بن گئے۔ جن سانچوں میں کلام الہی انسان کو ڈھالنا چاہتا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی سانچوں میں ڈھلتے چلے گئے۔ کلام مجسم نور تھا، بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجسم نور ہو گئے، اور یہ وہ نور ہے جو لیلۃ القدر کو دکھائی دینا چاہیے، یعنی محمد مصطفیٰ کا نور، کلام الہی کا نور، جو در حقیقت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ بس آپ اگر ایک ظاہری چمک کو، ایک بجلی کی چمک کو لیلۃ القدر سمجھ کر اپنی ذات میں خوش ہوتے رہیں تو آپ کی مرضی ہے، جو چاہیں سوچیں اور جو چاہیں کریں، لیکن وہ نور جو دل پر نازل نہیں ہوتا، جو جیسا کہ میں نے کھول کر بیان کیا ہے قرآن کا نور اور محمد مصطفیٰ کا نور ہے، وہ نور اگر آپ کو نصیب نہیں ہوتا تو ہزار بجلیاں آپ کر چمکتی رہیں، آپ کے لیے روشنی کا پیغام نہیں بلکہ ہلاکت کا پیغام لے کر آئیں گے۔ اس کی قطعی نشانی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی پاک تبدیلی پیدا ہو کہ اس کا ماضی اس کے مستقبل سے جدا ہو جائے، اس کے اندر ایک نیا وجود پیدا ہو، اور اس وجود کی روشنی پھر ہمیشہ بڑھتی رہے گی، کیونکہ ایک ہی آن میں اسے کامل طور پر نہ قرآن کا نور نصیب ہو سکتا ہے، نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اس کا کامل تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کون سا نور ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں؟ یہ نور وہ قدر کا نور ہے، فیصلے کا نور ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ آسمان سے اترتا ہے دل کے نور سے تعلق قائم کرنے کے لیے، جو دل کا فیصلہ بنتا ہے۔ یہ دو نور ہیں جو ملائے جاتے ہیں، اور یہی وہ نور ہیں جن کو قرآن کریم نور علی نور کہہ کر بیان فرماتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نور آسمان سے نازل ہوا تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے نور علی، دل سے ایک شعلہ چمکا تھا، اور پھر آسمان سے وہ نور اترا ہے جسے محمد مصطفیٰ کا یا قرآن کا نور یا خدا کا نور کہا جاتا ہے۔ بس ایسا نور ہر دل میں سے ایک شعلے کی صورت میں اٹھنا چاہیے۔ یہ نور اٹھے گا تو خدا کی طرف سے وہ نور نازل ہوگا، اور یہ تقدیر ہے جو لیلۃ القدر کی تقدیر سے تعلق رکھنے والی تقدیر ہے، جو ہر انسان پر آ سکتی ہے اور ہر انسان کے نصیب میں ہے اگر وہ چاہے تو۔ بس اپنے اندر دعاؤں کے وقت کوئی ایسی پاک تبدیلی پیدا کرنا جس کے بعد
آپ دنیا کے نہ رہیں بلکہ خدا کے ہو جائیں، اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی کچھ علامتیں مشاہدہ کرنا جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دیں اور آپ کی موت کو ایک زندگی کا نیا پیغام دے دیں۔ وہ موت جو آپ نے خدا کی خاطر قبول کی تھی، اس موت کو زندگی میں تبدیل کریں۔ حقیقی لیلۃ القدر تو اسی کی ہے جس کا یہ نور ہمیشہ کے لیے رہے، لیکن بعض دفعہ ایک انسان کو نور عطا ہوتا ہے لیکن اپنی غفلت سے اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ اسے بچانے کے لیے اس کو جو کوشش کرنی پڑتی ہے اس کا نام استغفار ہے۔ جیسے بعض دفعہ دیا لے کر آپ چلتی ہوئی ہواؤں میں نکلیں تو کس طرح آگے ہاتھ رکھ رکھ کر، یا عورتیں بعض دفعہ اپنی چادر کے پلو ڈال ڈال کر اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ پناہ میں آنا، چھپنا، کسی بد اثر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اس سے تعلق توڑنا، بس ہواؤں سے اس طرح اپنے آپ کو بچانا، یہ استغفار ہے۔ ہمیں یہ خوشخبری تو دی گئی ہے کہ جو نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا اس کو دنیا کی کوئی آندھی بجھا نہیں سکے گی، وہ ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ لیکن ہر شخص کو اس بات کی ضمانت نہیں دی گئی کہ اس کا نور محفوظ رہے گا، بلکہ استغفار کے ذریعے ہمیں نصیحت فرمائی گئی کہ مسلسل اس نور کی حفاظت کی کوشش کرو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ نور، محمد مصطفیٰ کا نور، لوگوں کی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا، ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہمیشگی کا نور ہے اور خدا اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ لیکن اس ضمانت کے باوجود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ والہانہ اس نور کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ دن کو بھی استغفار فرماتے تھے، راتوں کو بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ زندگی کا ہر لمحہ اس نور کے گرد استغفار کی حصاریں قائم کرتا رہتا تھا اور ان کو مضبوط بناتا چلا جاتا تھا اور اونچا کرتا چلا جاتا تھا۔ بس ہم پر بھی لازم ہے جو کمزور ہیں، اگر خدا تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے، اور خدا کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ لیلۃ القدر نصیب ہو، کہ ہم بھی اس نور کی پھر حفاظت کریں اور دل و جان سے اس پر نگران رہیں۔ اپنے نفس کی پھونکیں ہیں جن سے ہمیں ڈر کی زیادہ ضرورت ہے۔ دشمن کی پھونکیں بے حقیقت اور بے معنی ہیں، لیکن نفس کی پھونکیں زیادہ خطرناک ہیں، وہ زیادہ اس نور کو بجھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اے جماعت احمدیہ، اس قدر کی رات کی قدر کرو، تم نے وہ صبح طلوع کرنی ہے جو نور مصطفی کی صبح ہوگی، تم نے وہ صبح طلوع کرنی ہے جو نور فرقان کی صبح ہوگی۔ لیکن دعاؤں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور حق کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ یہ جد و جہد کرتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا تمہیں خود یہ صبح نصیب ہو گئی ہے کہ نہیں۔ اگر تمہیں یہ صبح نصیب ہو گئی تو یاد رکھو کہ دنیا کی تقدیر بھی روشن ہو جائے گی، اور اگر تمہیں یہ صبح نصیب نہیں ہوئی تو کس روشنی سے دنیا کی تقدیر بدلو گے۔